نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی والا بڑائی والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جیسے گزشتہ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ رب العالمین مظلوم کی مدد کیوں فرماتا ہے، تو یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ یہ مدد فرمانا اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، تو اس کا دین حق ہے، اس کی عبادت کرنا بھی حق ہے، اور مسلمانوں سے چونکہ اللہ رب العالمین نے مدد کرنے کا سچا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق ہیں۔ اور مشرکین جن بتوں کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ ہیں ہی باطل، وہ عبادت کیے جانے کا کوئی حق ہی نہیں رکھتے، اور یہ مدد فرمایا یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے ہر چیز پر غالب ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں اور کوئی اس کی مثل نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ کافروں کی منسوب کردہ، جو کافروں نے اللہ کی طرف بہتان کرتے ہوئے اس کی طرف منسوب باتیں کی، فرمایا وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے کہ جو اس کی شان کے لائق نہیں، اور فرمایا وہی عظمت والا، جلال والا، بڑائی والا، بزرگی والا ہے۔ یہاں پر یہ اس آیت میں بتایا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا ان اللہ لطیف خبیر له ما فی السماوات وما فی الارض وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ بڑا مہربان خبردار ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو دوبارہ پہلے پیچھے اپنی قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی آپ نے کل سماعت کی تھی کہ ایک نشانی دن اور رات کا کم اور زیادہ کرنا اللہ نے بیان کیا تھا، یہاں سے اللہ نے اپنی قدرت کے مزید دلائل غور و فکر کرنے والوں کے لیے بیان کیے۔ فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا کیا تو نے نہ دیکھا کہ خشک زمین پر جب اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کا پانی نازل فرماتا ہے تو وہ خشک زمین نباتات سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ فرمایا یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے، پانی کو دیکھو کہ پانی کے ذریعے کیسے نباتات نکال کر اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو زمین نباتات نہیں اگا سکتی، یہ اللہ نے اس پانی میں یہ تاثیر رکھی کہ وہ زمین میں جاتی ہے تو وہ نباتات کو اگا دیتی ہے، اور ان نباتات سے ہمیں کتنا فائدہ ملتا ہے۔ ہمیں فرمایا کہ یہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ فرمایا کہ اگر بارش ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جو کچھ لوگوں کے دلوں میں آتا ہے فرمایا اس سے بھی وہ خبردار ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو کیسی پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یاد رکھو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کا حقیقی مالک وہی ہے، اور اس کی ملکیت میں کوئی اس کا شریک نہیں، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز سے بے نیاز اور اپنے افعال و صفات میں تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ غور کیجئے کیسے یعنی شرک سے نفرت بتائی جا رہی ہے کہ یہ شرک کتنا ظلم عظیم ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل بیان کر کے کہ اپنی طرف متوجہ بندوں کو کر رہا ہے کہ بنانے والی ذات جو تمہیں ہے اس کی طرف آ جاؤ، اور یہ جو تم نے دنیا میں باطل معبودوں سے کہ آگے اپنے سروں کو جھکایا ہوا ہے وہاں سے اپنے سر کو ہٹاؤ اور آؤ حقیقی رب قدیر کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاؤ۔ آگے فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامری ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے،
اور کشتی کو جو دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے اور وہ آسمان کو روکے ہوئے ہے کہیں زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر اللہ نے 3 باتوں کا پھر ذکر کیا اپنی قدرت کے دلائل میں سے پہلے، اور ان احسانات کو ہمیں یاد دلایا۔ فرمایا کہ پہلا احسان فرمایا کہ جو اس نے اپنے بندوں پر فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے اسے اللہ نے تمہارے قابو میں دے دیا۔ زمین میں کیا؟ تو علماء کہتے ہیں جیسے پتھر جیسی سخت ترین چیز، لوہے جیسی انتہائی وزنی چیز، آگ جیسی انتہائی گرم چیز، ان تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے اختیار میں دے دیا۔ زمین میں اور کیا ہے؟ تو جانور ہیں، فرمایا کہ اسے بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ایک کبھی ہیکل جانور کو اس کی رسی پکڑ کر کیسے وہ محلے میں جب قربانی کے دن آتے ہیں تو کیسے اسے اللہ نے قابو میں دے دیا۔ اونٹ جیسا کتنا قوی اور طاقتور اور جتنا لمبا بھی، لیکن اسے بھی اللہ رب العالمین نے کیسے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ فرمایا کہ تم ان کا گوشت کھا سکو، ان پر سامان لاد سکو، ان پر سواری کر سکو، اور جو کام تم لینا چاہو تو ان پر کام لے سکو۔ جیسے پہلے یہ موٹر سائیکل اور جو سواری اٹھانے کے کام پہلے یہ تمام جانوروں سے لیا جاتا تھا، اور اسی طرح سامان اٹھانا، یہ سب جانور آج بھی بوجھ اٹھانے کے لیے سب سے ہلکی سواری اور سب سے کم قیمت میں یہی جانور کام آتے ہیں کہ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ دوسری بات فرمایا کشتی کو دیکھو کہ جو دریا میں اللہ کے حکم سے چلتی ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کشتی کو بھی تمہارے قابو میں دے دیا، اور تمہاری خاطر کشتی چلانے کے لیے اس رب قدیر نے ہوا کو اور پانی کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ ورنہ اسی پانی میں اگر طغیانی آ جائے تو کشتی کو سمندر میں غرق کر دے، اور ہوا اگر مخالف چل جائے تو کوئی کشتی کو چلا کر دکھا دے۔ لیکن فرمایا تم میرے احسان کو تو دیکھو کہ ہوا کو بھی جب تمہاری کشتی چلتی ہے سمندر میں میرے حکم سے تو ہوا کو، پانی کو، سب کو مسخر کر دیا۔ پھر فرمایا تیسرا، غور کرو کہ آسمان کو دیکھو، اس آسمان کا تیسرا احسان کہا میرے احسان کو یاد کرو کہ میں نے اپنی قدرت سے آسمان کو روکے ہوئے، کیونکہ آسمان میں کوئی ستون نہیں، بغیر ستون کے اللہ نے کیسی چھت ہمیں دی۔ فرمایا کہ وہ آسمان کہیں زمین پر گر نہ پڑے، اس رب قدیر نے اس آسمان کو روکا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس رب قدیر نے لوگوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اتنی عطا فرمائی ہیں کہ وہ ختم نہ ہو جائیں، البتہ لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو یاد رکھنا کہ یہ آسمان بھی اللہ کے حکم سے گر جائے گا۔ اور فرمایا اسی آیت کے آخر میں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے، کہ اس نے لوگوں کے لیے دنیا اور دین و دنیا کی منفعتوں کے، یعنی نفع کے، دین کے، دنیا کے ساری منفعتوں کے اللہ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور طرح طرح سے انہیں نقصانوں سے بچایا ہوا ہے۔ اے انسان تو غور تو کر، تیرے رب نے تجھے کتنے یعنی نفع چیزیں دین و دنیا کی تجھے دے دی ہیں، اس کے دروازے کھول دیے ہیں، اور کتنے نقصانات سے بچایا ہوا ہے۔ آگے پھر بتایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ یہاں پر فرمایا تمہارا معبود وہی ہے کہ جس نے تمہاری ماں کے رحموں میں بے جان نطفے سے تمہیں پیدا کر دیا اور تمہیں زندگی بخشی، تمہاری عمریں پوری ہونے پر وہ تمہیں موت دے گا، اور پھر قیامت کے دن ثواب اور عذاب کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک لیکن انسان کی حقیقت بتا دی، آدمی بڑا ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے باوجود اس کی عبادت سے منہ پھیرتا ہے اور بے جان مخلوق کی پوجا کرتا ہے۔ یہاں پر انسان بڑا ناشکرا ہے،
علماء کہتے ہیں اس آیت میں بڑے ناشکرے سے مراد یہ کافر بھی ہے، کیونکہ اس سے بڑا ناشکرہ کون ہو سکتا ہے؟ یعنی کافر اتنا بڑا ناشکرہ ہے کہ جس کو رب قدیر نے یعنی یہ تمام مراحل سے گزار کر ہر نعمت اسے بھی اللہ نے دی، لیکن پھر اس کے باوجود وہ بے جان مخلوق کی پوجا کرتا ہے، تو اس سے بڑا ناشکرہ کون ہوگا؟ اور ہم میں سے بھی اگر ہم مسلمان ہو کر بھی اگر ہم بھی عبادت سے منہ پھیرتے ہیں اور عبادت کے لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے عبادت کے لیے، تو ہم سے بڑا بھی ناشکرہ کون ہوگا؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پسند اور اس کی رضا کے کاموں میں اپنے وقت کو لگائیں، اپنی صلاحیت کو اپنے آپ کو لگائیں، اور اس کے لطف و کرم اور بے پناہ انعامات کا جتنا شکر ہم زیادہ کرتے جائیں گے، اتنا ہی اس رب قدیر کا ہم پر اس کا لطف و کرم بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ تو بڑی مہربانی کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت بنا دی جس پر انہیں عمل کرنا ہے، تو ہرگز وہ تم سے اس معاملے میں نہ جھگڑا کرے اور تم اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اب کافروں کی حقیقت سے پردہ اٹھایا اور فرمایا سابقہ دین اور ملت والوں میں سے ہر امت کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک مخصوص شریعت بنائی تاکہ وہ عبادات اور دیگر معاملات میں اپنے اپنے شرعی قوانین پر جو اللہ نے ان کے نبیوں کو دے کر بھیجا اس پر عمل کریں۔ تو اے محبوب، آپ کے زمانے میں موجود دیگر ملتوں والے ہرگز آپ سے دین کے معاملے میں یہ گمان کر کے جھگڑا نہ کریں کہ ان لوگوں کو بھی شریعت وہی ہے جو ان کے آباء و اجداد کی تھی۔ فرمایا کہ وہ شریعتیں منسوخ ہونے سے پہلے سابقہ لوگوں کی شریعتیں تھیں، جبکہ اس امت کی جداگانہ اور مستقل شریعت ہے۔ اور فرمایا اب قیامت تک ہر دین و ملت والے کو فرمایا کہ اسی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ تو اے محبوب، آپ تمام لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیں اور انہیں اس پر ایمان لانے اور اس دین کو قبول کرنے اور اس کی عبادت میں مشغول ہونے کی دعوت دیں، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمایا وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو فرما دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن اس بات میں فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ ان دو آیتوں کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا محبوب اگر حق ظاہر ہونے اور حجت لازم ہونے کے بعد بھی وہ آپ سے جھگڑا کرے تو آپ ان سے وعید کے طور پر یہ صرف کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطل کاموں کو خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، اور وہ تمہیں یہ کام کرنے کی سزا، ان باطل کاموں کی سزا تمہیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن اس بات میں فیصلہ کر دے گا کہ جس میں تم اختلاف کر رہے ہو، اور اس وقت قیامت کے دن تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق کیا تھا باطل کیا تھا۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں اس بات میں اس آیت میں ہمارے لیے اشارہ ہے کہ اگر جیسے بعض معاشرے میں باتونی لوگ پائے جاتے ہیں، بات کرنے میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، ان کا دو ہی کام ہوتا ہے، ایک تو باتونی ہوتے ہیں اور ایک ان کی فطرت ہی ہوتی ہے کہ وہ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، وہ حق کو حق نہیں سمجھنا چاہتے اور وہ باطل کو باطل نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کے اندر یہ دو باتیں ہوتی ہیں کہ ایک تو جھگڑا کرنے والی صفت اور باتونی۔ تو فرمایا ایسے اگر معاشرے میں اگر یہ دو لوگ پائے جائیں یا اس ایک ہی شخص میں یہ دونوں باتیں پائی جائیں، فرمایا ایسے شخص سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ کیونکہ اس کا قرآن ہمیں اللہ رب العالمین ہمیں ادب سکھاتا ہے کہ اگر کوئی شخص تعصب کی وجہ سے یا صرف اس کا جھگڑا کرنے کا شوق ہے تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں ادب قرآن میں سکھایا۔ کیسے سکھایا؟
جیسے قرآن میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہ کیا، اور اس نے اللہ رب العالمین نے جب اس سے سوال کیا تو اس نے دلائل پیش کرنا شروع کر دی اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے اس نے دلائل دینا شروع کر دیے، تو اللہ رب العالمین نے اس شیطان کے دلائل کا کوئی جواب قرآن ہمیں بتاتا ہے نہیں دیا، بلکہ صرف قرآن نے شیطان کو یہ کہا کہ اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اے شیطان تو جنت سے نکل، تو مردود ہے، بس۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں بڑا عمدہ ادب سکھایا ہے کہ اگر کوئی باطونی شخص تعصب کی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے، اور وہ حق نہیں سمجھنا چاہتا، صرف وہ لڑنا چاہتا ہے اور باتیں کرنا چاہتا ہے، تو صرف اس سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے جواب میں صرف اتنا کہہ دینا چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو سکھایا، اور وہ کیا سکھایا کہ اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو محبوب آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن اس بات میں فیصلہ کر دے گا کہ جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ یہ بات ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ حق کو حق سمجھتے ہوئے اس پر ہمیشہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل سے اللہ تعالی ہمیں باطل کو باطل دکھائے اور باطل سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کہ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے۔ اے رب کریم ہمارا نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا، درس قرآن سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں اخلاص کے ساتھ رب کریم قرآن پاک سیکھنے سکھانے، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اندر سے ریاکاری، بناوٹ، غرور و تکبر مولائی کریم تمام خصائل رذیلہ ہم سے دور کر دے۔ اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے، اپنے محبوب کی پسند کا بندہ بنا دے، اپنے محبوب کے نگاہ کرم عطا کر دے، اپنے محبوب کا عشق دے دے، حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے، ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، ہماری ہر دعا کو قبول فرما۔ رب کریم اپنا فضل و کرم عطا کر دے، ہماری روزیوں میں برکتیں عطا کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، بیماروں کو شفا دے دے۔ اے رب کریم تمام مسلمان اور عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔